بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، العقيدة الواسطية للشيخ الإسلام الإمام أبو العباس أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمین رحمہ اللہ. اور پچھلے درس میں ہم اللہ تعالیٰ کی صفات الکمال میں سے دونوں ہاتھوں کو صفت کو بیان کر رہے تھے، اور جہاں پر رکے تھے وہیں سے درس کا آغاز کرتے ہیں. اور ہم نے یہ بیان کیا تھا پچھلے درس میں کہ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اس صفت کمال کے ثبوت کے لیے دو آیتیں شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے بیان کی ہیں. پہلی آیت سورۃ صاد کی آیت نمبر 75، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي. اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور پھر فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرنے کو، اور ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي. تمہیں کس چیز نے منع کیا کہ تو اسے سجدہ کرے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا. اور دوسری آیت سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 64 ہے، 64 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء. جب یہودیوں نے کہا نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ کہ دونوں ہاتھ بند ہیں، جکڑے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا ہے، جب یہودیوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بند ہے، ید اللہ مغلولۃ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا ہے بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء، بلکہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کوشادہ ہیں. آج کی نشست میں شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے کچھ غلط فہموں کا ازالہ بیان فرمایا ہے. ان میں سے آج کے درس میں دیکھتے ہیں کتنے کے جواب دے سکتے ہیں. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ عثیمین رحمہ اللہ، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ جو ہے وہ دو سے زیادہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما الى آخر آیت سورۃ یاسین آیت نمبر 71. مما عملت ایدینا، ایدین جمع ہے. اگر کوئی شخص یہ کہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا سورۃ یاسین میں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ جمع کے صیغے میں، یعنی دو سے زیادہ ہاتھ ہیں، اور ایدین یہاں پہ جمع ہے، تو ہم جمع کو لے لیتے ہیں، کیونکہ اگر ہم جمع کے صیغے کو لے لیتے ہیں تو ہم تثنیہ کو بھی لے لیں گے اور اس سے زیادہ بھی لے لیں گے. اس کا جواب کیا ہے؟ شیخ عثیمین رحمہ اللہ فرماتے اس کا جواب یہ ہے کہ ید جو ہے، ہاتھ کی صفت جو ہے قرآن مجید میں وہ مفرد بھی آئی ہے، مثنی اور جمع تینوں صیغے سے آئی ہے. یعنی ید اللہ بھی ہے، یداہ مبسوطتان تثنیہ بھی ہے، وہ ایدین جمع کا صیغہ بھی ہے. جو صیغۃ الافراد ہے، جو مفرد صیغہ جو ہے ید اللہ جب کہتے ہیں تو یہ مفرد مضاف ہے، اور قاعدہ ایک مفرد مضاف یفید العموم، یعنی اسے صرف ایک نہیں بلکہ جتنی بھی ہے سب اس پہ شامل ہو جاتے ہیں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا،
सूरत इब्राहीम आयत नंबर 34 में। नेमत मुफरद है, मुदाफ है, और इसमें बहुत सारी नेमतों को शामिल है, यानी एक नहीं, हज़ार नहीं, मिलियन नहीं, या उससे ज़्यादा भी नहीं, यानी कुछ भी उससे ज़्यादा भी हो सकता है, हसर नहीं है। जो यदुल्लाह कहते हैं तो इसमें एक से ज़्यादा होने से कोई चीज़ मना नहीं कर सकती, क्योंकि ये मुफरद मुदाफ है। और जो मुसन्ना और जम है, इसको कैसे हम लोग जमा करेंगे? मुफरद तो पता चल गया है, यानी जब मुफरद मुदाफ होता है तो उम से मुराद जितने भी अल्लाह ताला के हाथ साबित है सब इसमें शामिल हैं। अगर दो है तो दो हैं, दो से ज़्यादा भी इसमें मुफरद मुदाफ में शामिल हो गया है। अब मुसन्ना और जम को कैसे हम जमा करेंगे आपस में? बल यदाहु मबसूततान और ऐदीना सिग़तुल जम है। देखिए बात क्या हो रही, पता है बात ये हो रही है कि रसूल जमात का अक़ीदा ये है कि अल्लाह ताला की सिफ़त, हाथ की सिफ़त के ताल्लुक़ से कि अल्लाह ताला के दो हाथ हैं, जैसे कि अल्लाह ताला का शान निशान है। दलाइल मैं बयान कर चुका हूँ पिछले दर्स में। कुरान मजीद जो हमने देखा है, तीन किस्म के ये सीग़ा मौजूद है, मुफरद भी है, तस्निया भी है, जम भी है। अब जो अल्लाह ताला के अस्मा व सिफ़ात का इनकार करने वाले हैं, जो कहते हैं कि अल्लाह ताला के हाथ हकीकी नहीं है बल्कि माना है, सिर्फ मानवी है, जैसे आगे आएगा कि हाथ से मुराद ताकत है, कुदरत है, नेमत है, वगैरह वगैरह। तो ये कहते हैं कि कुरान मजीद में आप कहते हैं अल्लाह ताला के सिर्फ दो हाथ हैं, जबकि कुरान मजीद में मुफरद भी है, मुसन्ना भी है, जमे भी है। आपने बीच में से मुसन्ना को ले बाकी क्यों छोड़ दिया? उसका जवाब क्या है? ये जवाब हम दे रहे हैं आज के दर्स में। इस गलत फहमी का इजाला है। मुफरद का सीगा जो है यदुल्लाह है, यद मुफरद है, अल्लाह का सुब्हानहू व तआला मुदाफ इलैहि है। मुफरद मुदाफ का सीगा क्या है? सीगतुल उमूम है, यानी एक है, एक से ज़्यादा है, जितनी भी हैं सब इसमें शामिल हैं। जैसे कि हम कहते हैं अल्लाह ताला का इरशाद है, व इन तअद्दु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। नेमत एक है, अल्लाह सुब्हानहू का लफ्ज़ जो है मुदाफ इलैहि है, ठीक है ना। और ये मुफरद मुदाफ जो है युफीदुल उमूम, यानी जितनी भी नेमतें हैं जिसका हसर नहीं किया जा सकता सब इसमें शामिल हैं। यदुल्लाह में भी यही है, यही सीगा है कि जितनी भी अल्लाह ताला के हाथ साबित हैं यही मुराद है। दो है तो दो मुराद हैं, उससे ज़्यादा तो उससे ज़्यादा है, जितने भी हैं। ये पहला जवाब है कि सीगतुल मुफरद का क्या जवाब है, ठीक है। अब क्या रह गया? तस्निया और जम। हम तस्निया को ले जम को क्यों छोड़ दिया है? इसका जवाब क्या है? शेख साहब फरमाते शेख इब्न उथैमीन रहमहुल्लाह, अम्मा मुसन्ना वल जम फनक़ूल इन्नल्लाह लैसा लहु इल्ला यदान इस्नतानी कमा सबत ज़ालिक फ़िल किताबि वस्सुन्नह। जब तस्निया जम की बात आती है तो शेख साहब फरमाते हैं कि अल्लाह ताला सिर्फ दो हाथ हैं, जैसे कि साबित है कुरान मजीद में और सुन्नत में, जैसे कि अल्लाह ताला का शान निशान है। सूरह साद में दलाइल पिछले दर्स में गुजर चुके हैं। कुरान मजीद में कहाँ पे है कि अल्लाह ताला के दो हाथ हैं? सूरह साद आयत नंबर 75 में का याद करना है। अल्लाह ताला के शायद लिमा खलक़तु बियदै, जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से पैदा किया है। और मकाम तशरीफ़ है। अगर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को, यानी इसे समझने की बात है, जब मकाम तशरीफ़ है, आप किसी चीज़ के शर्फ बयान कर रहे हैं, जितनी उसका बड़ा शर्फ है उन्हीं अल्फाजों से बयान किया जाता है किसी कदर जब बयान करना होती है। जब मकाम तशरीफ़ है, अगर अल्लाह ताला का दो से ज़्यादा हाथ होते तो अल्लाह ताला यहाँ पर बयान फरमाते इसी आयत में, क्योंकि जितनी भी सिफत का ज़िक्र ज़्यादा होता है उतनी ही उसकी जो शर्फ बयान कर रहे हैं उतना ज़्यादा होता है और अज़मत ज़्यादा बयान होती है। वो दूसरी आयत सूरतुल माइदा आयत नंबर 64 में 64 में बल यदाहु मबसूततान, ये रद्द किसके जवाब में है? जिन्होंने कहा यदुल्लाह मग़लूला। ज़रा समझने वाली बात है। यहूदी ने कहा कि अल्लाह ताला का हाथ यद मुफरद है, मुदाफ है, मुफरद है या तस्निया है? मुफरद है। यदुल्लाह मग़लूलतुन नऊज़ु बिल्लाह, कि अल्लाह ताला का हाथ जकड़ा हुआ है। अच्छा, मकाम यक़्तज़ी कसरत अन्निअम, मकाम यहाँ पे क्या है? जब उन्होंने एक ज़िक्र करके कहा कि जकड़ा हुआ बंद है, ठीक है ना, तो
تو جواب جب اس کے ضد میں اس کا جواب ہونا چاہیے. مقام کیا ہے تو کثرت بیان کرنی ہے, ٹھیک ہے نا. اگر 2 سے زیادہ ہاتھ اللہ تعالیٰ کے ہوتے تو یہاں پر ایدین ہونا چاہیے تھا, نہ کہ بل یداہ مبسوطتان, کیونکہ جب انہوں نے تقلیل کی صیغہ استعمال کر کے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بند ہے, جکڑا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی کر دی ہے. بل یداہ مبسوطتان, بل یداہ مبسوطتان, ٹھیک ہے, بلکہ دونوں ہاتھ کشادہ ہیں. انہوں نے ایک صیغہ کیوں بیان کیا؟ کیونکہ وہ کم کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے ہی جکڑا ہوا, مغلول ہے. جواب میں جب آپ کسی چیز کی نفی کرتے ہیں تو اس کا سب سے بڑا جواب دیتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کے اگر 2 سے زیادہ ہاتھ ہوتے تو یہاں پر ایدین جمع کا صیغہ ہوتا ہے. بھئی آپ تو ایک کی بات کرتے تو جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں سب اس میں ہاتھ کشاد ہیں اللہ تعالیٰ کے, لیکن صیغہ کون سا ہے؟ تثنیہ کا ہے, 2 ہیں. وہ تو وہ کہہ رہے ہیں نا, لیکن صیغہ کون سا استعمال کیا ان لوگوں نے؟ مفرد صیغہ استعمال کیا. وہ یہ نہیں مانتے کہ ہم مفرد مضاف میں عموم کو شامل کرتے ہیں, وہ تو ایک کا صیغہ تقلیل کے لیے بیان کیا ہے. سمجھے ذرا بات کو. اعتراض کرنا, جب آپ کوئی کسی پر اعتراض کرتا ہے, اپنے اعتراض کو اپنے جملے کے مطابق جو اس کا اعتراض اس کے مطابق جملہ استعمال کرتا ہے. اب دونوں ہاتھ جکڑے ہوئے ہیں, یہ ایک ہاتھ جکڑا ہوا ہے, تقلیل کس میں زیادہ ہے؟ ایک میں. تو وہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ نعوذ باللہ الگ شامل گستاخی ہے نا یہ. یعنی یہودیوں کو پتہ ہے وہ نعوذ باللہ ایسا کوئی ان کا من گھڑت دین ہے, تحریف جب انہوں نے کی ہے تورات کی تو ان کا عذاب ہے اللہ تعالیٰ کا. انبیاء کی شان میں گستاخی, اور جہاں تک اللہ تعالیٰ کی ذات تک بھی انہوں نے نعوذ باللہ نہیں چھوڑا. تو جواب کیا ہے؟ بل یداہ مبسوطتان, جبکہ صیغہ اگر 2 سے زیادہ ہاتھ ہوتے تو صیغہ یہاں پہ جمع کو ہونا چاہیے تھا بھی ایدینا. اچھا, کیونکہ ایک ہاتھ سے دینا اور دونوں ہاتھوں سے دینا کس میں زیادہ ہے ذکر؟ دونوں سے. اور 2 سے زیادہ ہوتے تو 3 سے دینا یا 10 سے دینا, کیا خیال ہے؟ بل یداہ مبسوطتان, تو جتنے زیادہ ذکر ہوتا اتنے زیادہ دین کا معنی اس کے مطابق ہوتا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا صرف 2 ہاتھ ہیں تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے صرف 2 کا ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے, یہ سیاق و سباق دیکھ اس میں سے یہ معنی نکالا ہے. اچھا, سنت میں سے ہم کتاب اور سنت, قرآن و سنت میں جو دلیل آئی ہے وہ ہے تثنیہ کی دلیل آئی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یطوی اللہ تعالی السماوات بیمینہ والارض بیدہ الاخری. متفق علیہ حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے دائنے ہاتھ میں آسمانوں کو لپیٹ لیتا ہے اور زمین کو اپنے دوسرے ہاتھ میں. دائنا ہاتھ ہے اور دوسرا ہاتھ ہے, ید الاخری. کتنے ہاتھ ثابت ہوئے؟ 2. اور سے مسلم کی حدیث میں آئی کلتا یدیہ یمین, اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ دائنے ہیں. سبحان اللہ. اس میں کتنے ہاتھوں کا ذکر ہے؟ 2 کا ذکر ہے. اور تیسری دلیل جو ہے اجماع السلف ہے. یعنی دلیل کتنی آئی ہے؟ کتنی دلیل آئی ہیں؟ کتاب قرآن میں سے 2 آیتیں ہیں, سورہ صاد 75 اور سورہ المائدہ نمبر 64. حدیثیں کتنی ہیں؟ 2 یاد کرنے آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے, متفق علیہ حدیث جس میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں آسمانوں کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا اور زمین کو دوسرے ہاتھ میں. 2 ہاتھ ثابت ہوئے. ویسے مسلم کی حدیث میں کیا آیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ داہنے ہیں. اچھا, تیسری دلیل کیا ہے؟ اجماع السلف, کہ سلف کا اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صرف 2 ہاتھ ہیں. ٹھیک ہے, تو شیخ صاحب فرماتے ہیں تو ہمارے پاس جو دلائل ہیں وہ قرآن مجید میں سے, سنت میں سے اور اجماع میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف 2 ہاتھ ہیں. تو ہم جمع کیسے کریں؟ اب تثنیہ اور جمع کو دیکھیں, سب قرآن مجید میں ہے, مفرد بھی قرآن میں ہے, تثنیہ بھی قرآن میں, جمع بھی قرآن میں ہے. اب پتہ چل گیا کہ اب اللہ تعالیٰ صرف 2 ہاتھ ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے شان ہے. جمع کا کیا جواب دیں گے؟ بِأَيْدِينَا, یہ جمع ہے, اس کا پھر کیا مطلب ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں بِأَحْدِ وَجْهَيْن, 2 طریقے سے جمع ہوتا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ جیسے کہ بعض علماء نے کہا ہے کہ اقل الجمع 2, کہ سب سے کم جمع جو ہے وہ 2 ہے. ایدینا کا مطلب ہے 1 سے زیادہ ہے, یعنی 2 ہیں جیسا کہ باقی دلائل میں آیا ہے.
تو اس جمع سے مراد، کیونکہ جمع جو ہے وہ 2 سے شروع ہوتا ہے، ایک سے زیادہ کو جمع کہتے ہیں، تو تثنیہ اور جمع اس میں مطابقت ہو گئی، اس میں کوئی اشکال نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن ان کے بارے میں کیا کہا جائے جو یہ کہتے ہیں کہ ان کی حجت کیا، جو کہتے ہیں اقل جمع اثنان۔ دیکھیں سب سے کم جمع عربی زبان میں 3 ہے، عربی زبان میں اب دیکھیں مفرد ہے 1، تثنیہ ہے 2، جمع ہے 2 سے زیادہ۔ ایک قول علماء کا یہ ہے کہ جمع تثنیہ بھی جمع میں سے ہی ہے، جمع کا مطلب ہے 1 سے زیادہ۔ انگلش میں کتنا ہے؟ سنگولر پلورل یہی استعمال ہوتا ہے، ڈوئل تو بہت کم استعمال ہوتا ہے، اکثر یہ ہوتا ہے یا سنگل ہے یا پلورل ہے یا جمع ہے۔ تو ایک قول علماء کا یہ ہے کہ تثنیہ جو ہے اثنان، اس کو بھی جمع ہی کہتے ہیں، جیسے کہ دوسری زبانوں میں کہتے ہیں، تو تثنیہ جمع کا حصہ ہی ہے، جمع میں سے ہے، تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن ان کی دلیل کیا ہے کہ تثنیہ جو ہے وہ جمع میں سے ہے؟ پتہ ہے اس کی دلیل ہونی چاہیے۔ جو ہم کیا کریں، ہم قرآن سنت کی جب بات کر رہے ہیں دلیل تو ہونی چاہیے۔ عربی زبان تو اپنی جگہ پہ ہے، اس میں ہو یا نہ ہو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن جب قرآن مجید کے تعلق سے ہم بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے 2 ہاتھ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفت الکمال ہے، تو اس میں دلیل بھی مضبوط ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ کچھ علماء نے کہا ہے تو اس کی بات مان لی جائے بغیر دلیل کے۔ کیا قرآن مجید میں کوئی ایسی دلیل ہے جس میں صیغہ جمع کا ہو لیکن مراد 2 ہو، یا صیغہ 2 کو اس کی مراد جمع ہو؟ یعنی اقل جمع اثنان، کم سے کم جمع 2 ہیں، ٹھیک ہے، کم سے کم جمع 3 ہوتے ہیں، کیا 2 بھی ہو سکتے ہیں؟ جہاں 2 بھی ہو سکتے ہیں، کیا اس کی دلیل ہے عربی زبان لغت میں قرآن میں؟ وہاں قرآن میں اس کی دلیل بھی ہے، آئے دیکھتے ہیں دلیل کیا ہے۔ سب سے پہلے دلیل اللہ تعالیٰ کے ارشاد سورۃ التحریم آیت نمبر 4 میں، اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، اگر تم دونوں توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ کی طرف واپس لوٹیں، توبہ کریں، فقد یقینا صغت قلوبکما، تمہارے دلوں نے سن لیا ہے۔ قلوبکما، قلوب جمع ہے یا تثنیہ ہے؟ قلوب، قلب، قلوب، قلوب جمع ہے نا؟ اچھا، بات کس کی تعلق سے ہو رہی ہے؟ 2، تثنیہ کی۔ اس کا مطلب ہے اقل الجمع کتنا ہے؟ کیونکہ قلوب بھی انہی کی بات ہو رہی ہے نا، تو سب سے کم جمع کتنا ہے؟ 2 ہے۔ اس کی دلیل قرآن مجید میں ملتی ہے، قلوبکما۔ اچھا، دوسری آیت سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 4، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اچھا کم سے کم دل کتنے ہوتے ہیں؟ ایک ہی ہوتا ہے، قلب ایک ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ما جعل اللہ رجل من قلبین فی جوفہ، اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کے لیے ایک سے 2 دل نہیں رکھے، صرف ایک ہی دل ہے، ٹھیک ہے؟ جب ایک دل ہے، ذکر 2 کا ہو رہا ہے، پھر صیغہ جمع کا آیا ہے قلوبکما، تو مطلب قلوبکما کی مراد کتنے دل ہیں؟ 2 ہی مراد ہے، لیکن صیغہ کون سے استعمال ہوا ہے؟ جمع کا۔ تو اقل جمع کتنا ہے؟ سب سے کم جمع کتنا ہوتا ہے؟ 2 بھی ہوتا ہے۔ اچھا، دوسری آیت جو دلیل ہے اس کی سورۃ النساء نمبر 11 میں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلْأُمِّهِ السُّدُسُ، مال وراثت کی تقسیم میں، ٹھیک ہے نا؟ اگر والدین ہیں، والدین کو کتنا مال وراثت ملتا ہے؟ اگر اولاد نہیں ہے تو 1/3 ماں کو، باقی باپ کو ملے گا، ٹھیک ہے؟ اگر اولاد ہے تو 6 حصہ ماں کو، باقی باپ۔ اچھا، اگر اس کے اولاد نہیں ہے لیکن بھائی ہیں، 1/3 ملنا چاہیے تھا نا، فَلْأُمِّهِ السُّدُسُ وَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلْأُمِّهِ السُّدُسُ، 6 حصہ ہے۔ اچھا، اخوہ کتنے ہیں؟ جمع ہے یا تثنیہ ہے؟ اخوہ جمع ہے، جمع ہے۔ اگر 2 ہوتے شامل ہے کہ نہیں؟ کیا خیال ہے؟ اخوان نہیں ہے، سمجھے ذرا، اخوان جمع ہے، اخوان تثنیہ ہے، اخوہ جمع ہے۔ اچھا، اگر 2 ہوتے تو اس میں شامل ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ صرف اخ نہیں ہے، صرف اخت نہیں ہے، سنگولر نہیں ہے، بیان کیا، مفرد نہیں ہے، صیغہ جمع کا ہے، لیکن مراد کیا ہے؟ کم سے کم 2 بھی ہیں تب بھی یہی حکم ہے، 3 ہے تب بھی یہی حکم ہے، تو اقل جمع کتنا ثابت ہوا؟
قرآن مجید میں ہے کہ نہیں؟ اقل جمع 2 ہیں. تیسری دلیل حدیث میں سے، نماز با جماعت کو کیوں با جماعت کہا جاتا ہے؟ کیونکہ جمع ہوتا ہے نا. جماعت ایک ہوتا ہے، جماعت ایک ہوتا ہے کیا؟ اچھا، نماز با جماعت کتنی سے منعقد ہو جاتی ہے؟ 2 سے. تو اقل جمع کتنا ہوا؟ 2. اچھا، لیکن جو جمہور اہل اللغہ ہے، جمہور جو ہے، کیونکہ یہ ایک قول اہل اللغہ کا کہ اقل الجمع 2، تثنیہ جمع کا حصہ ہے. جمہور کا قول ہے کہتے ہیں نہیں، تثنیہ الگ ہے، جمع الگ ہے. مفرد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے. جمع 3 اور 3 سے زیادہ. اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ اگر اقل جمع 3 کہا جائے تو ہم یہ کہیں کہ اس سے مراد جمع تعظیم ہے. اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ کی تعظیم بیان فرما رہے ہیں، جمع تعظیم ہے. اور ہاتھ سے مراد یہاں پہ نفس الذات ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. ایدینا میں جب جمع کا صیغہ ہے، ایک تو ہے تعظیم بیان کرنے کے لیے، دوسری بات یہ ہے کہ اس سے مراد صرف ہاتھ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اور اس کی دلیل کیا ہے کہ ہاتھ کا ذکر کر کے ذات مراد ہوتا ہے، صرف ہاتھ نہیں. عربی زبان میں بھی یہ کہا جاتا ہے، اور قرآن میں بھی اس کی دلیل موجود ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. کسبت ایدی، جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمایا ہے. اچھا، فساد صرف ہاتھ کی کمائی سے ہوتا ہے، یا ہاتھ کے گناہ سے ہوتا ہے، یا پاؤں کے گناہ سے بھی ہوتا ہے، آنکھوں کے گناہ سے بھی ہوتا ہے، زبان کے گناہ سے بھی ہوتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ یعنی فساد تب ظاہر ہو جب تک ہاتھ سے گناہ نہیں ہوگا، تب ہوگا. اگر زبان سے گناہ ہوئے، جھوٹ ہے، شغل خوری ہے، غیبت ہے، نمیمہ ہے، شرک کے الفاظ ہے، بدعتی الفاظ ہیں، فساد ظاہر نہیں ہوگا؟ کیا خیال ہے؟ ہوگا. تو لفظ کیا ہے؟ ہاتھ. اس سے کیا مراد ہے، ذات یا ہاتھ؟ ذات مراد ہے نا. تو عربی زبان میں ہاتھ کا اطلاق ذات پہ بھی ہوتا ہے، اور یہاں پر بھی بما عملت ایدینا ذات مراد ہے، نہ کہ ہاتھ. واضح ہے؟ اچھا، صیغۃ الجمع تعظیم کے لیے بھی ہے اور ذات ثابت کرنے کے لیے. اور سیاق و سباق کو دیکھیں، جب اللہ نے اپنی ذات کو ثابت کرنا چاہا تو تعظیم کے صیغے سے، جمع کے صیغے سے بیان کیا ہے. جب اپنے دونوں ہاتھ کو ثابت کرنا چاہا تو صیغۃ التثنیہ سے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 2 ہاتھ ہیں. تو اس سے یہ اشکال دور ہوا کہ نہیں؟ مفرد ہے، تثنیہ ہے اور جمع ہے. صرف ہاتھ کے تعلق سے کہ یہ ہاتھ کا اطلاق جو صرف ذات پر بھی ہوتا ہے، ذات پہ ہوتا ہے ہاتھ کا. باقی کسی اور صفت کا، باقی تو بات کی بات ہے، دیکھیں کہ ابھی تو اس کو ثابت کریں، کمپلیکیٹ نہ کریں. فی الحال یہی ہے ہاں، کہ ہاتھ کا جو ہے ہاتھ کا اطلاق ذات پہ بھی ہوتا ہے، یہ ہو رہا ہے. اچھا، وجہ کیا ہے؟ کوئی جانتا ہے؟ سب سے زیادہ انسان اپنے ہاتھ صحیح کرتا ہے، ہاتھ سے کماتا ہے، ہاتھ سے، اس لیے اس کا اطلاق ہوتا ہے ذات پر. تو پھر جلدی سے شیخ نے ریوائز کیا دوبارہ. فرماتے ہیں کہ جو جمع مفرد اور تثنیہ میں جب جمع کرنا ہوتا تو آسان ہے کہ مفرد ید جو ہے ید اللہ مفرد مضاف ہے، اسے عموم ثابت ہوتا ہے، جتنی بھی ہاتھ ہیں اللہ تک وہی اس سے مراد ہے. اور تثنیہ جمع کا جو 2 طریقے سے بیان کیا ہے. پہلا طریقہ ہے کہ اس سے جمع جو ہے حقیقت مراد نہیں ہے، کیونکہ جمع اگر 3 سے زیادہ بھی لیا جائے، اگر یہ قول کو مان لیا جائے کہ جمع 3 سے زیادہ کہتے، 2 کو نہیں کہتے، جبکہ اقل جمع اثنان بھی ثابت ہے. اگر یہ نہیں مانتے، کہتے نہیں 3 والا مانتے ہیں، کیونکہ دونوں قول موجود ہیں، جمہور کا قول 3 والا ہے، تب بھی 2 جواب ہیں. پہلا جواب یہ ہے کہ تعظیم کے لیے، دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، نہ کہ ہاتھ ہے، جبکہ لفظ ہاتھ کا یہاں پہ بیان ہوا ہے. اچھا، ایک اور بھی آیت ہے سورۃ الذاریات آیت نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے والسماء بنيناها بأيد. عید جمع ید ہے، اور عید سے مراد یہاں پہ
ہاتھ نہیں ہے، لفظ ایک ہی ہے، معنی اور ہے. یہاں پر زبرت طاقت ہے. یہ مصدر ہے عاد یعید. یہاں پر اللہ تعالیٰ کی صفت، ہاتھ صفت مراد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف اس لیے نسبت کی ہے تشریف کے لیے اور طاقت بیان کرنے کے لیے. بِإِذْنِ یعنی بقوت، آسمان کو پیدا کیا طاقت سے. اور پھر دوسری مثال دیا شیخ صاحب نے، یوم یکشف عن ساق، سورۃ القلم 42 میں، جب پنڈلی سے پردہ ہٹایا جائے گا یا نکالا جائے گا تو سلف کے دو اقوال ہیں. پہلے معنی ہے الشدہ، شدت اس سے مراد ہے. دوسرا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو حقیقی پنڈلی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شان ہے. جب اس آیت کو حدیث کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، جیسے حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن شدت کا وقت ہوگا اور اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی دکھائیں گے، تو اس حدیث جب اس آیت کو سامنے رکھتے ہیں تو اس سے مراد حقیقی پنڈلی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے شان ہے. اگر صرف آیت کو دیکھتے ہیں بغیر حدیث کے تو اس سے مراد جو ہے شدت ہے اور سختی ہے، یعنی وقت اتنا شدت کا وقت، سختی کا وقت ہوگا. اور دونوں معنی سلف نے لیے ہیں. پھر اگلی غلط فہمی جو ہے، یہ غلط فہمی واضح ہو گئی ہے، تثنیہ جمع والی اور مفرد والی. اگلی غلط فہمی ہے، یہ بھی اعتراض کیا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی اس صفت کے انکار ہی بلکہ تمام صفات کے انکاری ہیں یا کچھ صفات کے انکاری ہیں. وہ کہتے ہیں، یعنی شیخ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص یہ کہے فَإِن قَالَ قَائِلٌ کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کے حقیقی ہاتھ کو ثابت کرتے ہو اور ہم تو صرف یہی جانتے ہیں کہ ہاتھ مخلوقات کے ہیں، تو تمہارے اس قول سے یہ لازم آتا ہے کہ خالق مخلوق میں تشبیہ ہے، تشبیہ لازم آتی ہے. اس کے جواب یہ شیخ صاحب فرماتے ہیں اسے یہ لازم کبھی نہیں آتا کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کو ثابت کرتے ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شان ہے تو مخلوق کے ہاتھ سے بھی تشبیہ لازم آتی ہے. یہ بات غلط ہے، کیونکہ پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا ثبوت قرآن مجید میں، سنت اور اجماع میں ثابت ہے. اور نفی المماثلہ جو ہے مخلوقات کی، اس کی دلیل شرع اور عقل والحس میں ہے. پہلا جواب یہ ہے اس غلط فہمی کا، اس اعتراض کا، کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ثابت ہے قرآن مجید میں، احادیث میں، سنت میں اور اجماع السلف میں. اور مماثلت کی نفی کی دلیل قرآن اور سنت میں شرعاً جو ہے، شرع میں ہے. شرع میں تینوں باتیں، قرآن، سنت اور اجماع، تب سب باتیں. شرع میں عقل اور حس میں بھی ہے. شریعت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، سورۃ الشورى نمبر 11. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے السمع البصر کی صفت کو ثابت فرمایا ہے اور نفی کی ہے مثلیت کی، لیس کمثلہ شیء، اور بھی یہاں سے کی ہے، مثلیت کی نفی کی ہے، پھر ثابت کیا ہے سمع اور بصر کو. تو شریعت میں ہمیں ثبوت ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے اسماء و صفات کو ثابت کیا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ نفی بھی کی ہے مثلیت کی. تو شریعت میں ممکن نہیں ہے مماثلت خالق مخلوق سے، پہلی بات ہے. دوسری بات جو عقلی دلیل ہے کہ ممکن نہیں کہ خالق اور مخلوق کے صفات میں مماثلت ہو، کیونکہ یہ خالق میں عیب ثابت ہوتا ہے. کیسے ممکن؟ خالق ہے، اپنا مقام ہے، خالق ہے جل شانہ سبحانہ و تعالی، اور کہاں مخلوق بیچارہ جو محتاج ہے، ہر اعتبار سے فقیر ہے، حقیر ہے. تو مماثلت اگر صفت لفظ کے اعتبار سے ایک ہی ہے تو اس میں مماثلت کہاں سے لازم آتی ہے؟ تو عقل بھی اس کو انکار کرتا ہے. اور حسی دلیل جو ہے، جو ہم محسوس کرتے ہیں، شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ عثیمین رحمہ اللہ، ہمارا مشاہدہ ہے کہ جب ہم مخلوقات کے ہاتھوں کو دیکھتے ہیں تو اس میں بہت سارا فرق نظر آتا ہے. کسی کا بڑا، کسی کا چھوٹا، کسی کا دبلا، کسی کا پتلا، تو مخلوقات میں بھی یہ فرق موجود ہے. تو اس سے لازم آتا ہے کہ جب مخلوقات کے ہاتھوں میں یہ فرق موجود ہے، یہ تباین، یہ بہت بڑا فرق جو خالق مخلوق میں بھی لازم آتا ہے.
مثلیت مخلوقات میں موجود نہیں ہے، تو خالق مخلوق میں کیسے تم لوگ لازم ثابت کرنا چاہتے ہو؟ جبکہ اپنے آنکھوں سے مشاہدہ ہم کرتے ہیں، محسوس ہے، ہم دیکھتے ہیں. اور خالق مخلوق میں اس مماثلت کی نفی جو ہے من باب اولا ہے. چوٹے کا ہاتھ ہے، اونٹ کا ہاتھ بھی ہے، ہاتھی کا ہاتھ بھی ہے، نہیں ہے، ایک جیسا ہے. جب اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے؟ جب مخلوق میں یہ تباین، یہ فرق اتنا بڑا موجود ہے کہ خالق مخلوق میں نہیں ہو سکتا کیا؟ یا من باب اولا ہے. اب حس بھی اس کی گواہی دیتا ہے، عقل بھی اس کی گواہی دیتا ہے، نفی کرتا ہے. شریعت میں بھی دلیل موجود ہے کہ مماثلت نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء واضح ہے اور ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے نفی کی مماثلت کی، پھر فرمایا کہ وہو السمیع البصیر. اگر نفی مراد ہوتی یا اس سے اگر مثلیت کہیں سے بھی کوئی شائبہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کی نفی خود فرما دیتے. لیکن نفی کی چیز کی ہوئی؟ اسماء و صفات کی نفی ہے یا مماثلت کی نفی ہوئی؟ لیس اسماء و صفات کے لیے یا مماثلت کے لیے ہے؟ یہ کیا کہتے ہیں، کس کے لیے ہے؟ اسماء و صفات کے لیے. دیکھ کیسے جہل مرکب ہے، سبحان اللہ. پیشہ صاحب فرماتے ہیں مخالفت کی ہے اہل التعطیل نے، لزوم جماعت کی، اس صفت الکمال اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کی صفت کے تعلق سے. اہل التعطیل میں سے معتزلہ، جہمیہ، اشعریہ ونحو ان جیسے لوگوں نے، اور لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کے جو حقیقی ہاتھ ہے وہ ہم نہیں مانتے، نہیں ثابت کرتے، کیونکہ ہاتھ سے مراد عربی زبان میں جو ہے، کیونکہ ہاتھ امر معنوی ہے، اور طاقت کے لیے اور نعمت کے لیے بھی یہ اطلاق عربی زبان میں ہوا ہے. اور اس کی دلیل میں کہتے ہیں کہ ہاتھ جو ہے طاقت کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، عربی لغت میں بھی ہے اور احادیث میں بھی آیا ہے. یعنی جو معروف حدیث مسلم کی حدیث میں، حدیث نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ، بہت لمبی حدیث ہے یاجوج و ماجوج کے تعلق سے. اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ وحی نازل کر عیسیٰ علیہ السلام پر کہ میں ایسے اپنی مخلوق میں سے ایسے بندے اب میں نکالوں گا لا یدان لأحد بقتالہم، کہ کوئی بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. لفظ یدان کا ہے، ہاتھ کا لفظ ہے، یعنی کوئی طاقت ان کو روک نہیں سکتی. تو یہاں پہ ید سے مراد کیا ہے؟ طاقت ہے، قوت ہے. تو عربی زبان میں تو ید کا طاقت قوت کے لیے استعمال ہوا ہے. تو تم لوگ کیوں اللہ تعالیٰ کے لیے وہ ہاتھ، حقیقی ہاتھ ثابت کرنا چاہتے ہو، جبکہ عربی زبان میں ہاتھ کا اطلاق طاقت قوت پہ بھی ہوا ہے. اور نعمت کے تعلق سے کہ ہاتھ کا اطلاق نعمت کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. اور اس کی دلیل متفق علیہ حدیث میں موجود، صحیح بخاری کی روایت میں موجود ہے کہ عروہ بن مسعود، جو معروف حدیث جو صلح حدیبیہ کی حدیث جو ہے، کہ عروہ بن مسعود نے سیدنا ابوبکر سے یہ فرمایا لولا یدا لک عندی لم اجزک بها لاجبتک، اگر آپ کا احسان مجھ پر نہ ہوتا تو میں اس کا جواب تمہیں دے دیتا. تو عربی زبان میں ید جو احسان کے لیے، نعمت کے لیے بھی بیان ہوا ہے، یا اطلاق ہوا ہے. اور پھر عربی لغت میں بھی متنبی کا ایک شعر صاحب نے بیان کیا ہے وَكَمْ لِظَلَامِ اللَّيْلِ عِنْدَكَ مِنْ يَدٍ تُحَدِّثُ أَنَّ الْمَانَوِيَّةَ تَكْذِبُ. اور مانویہ جو ایک مجوسی فرقہ ہے جو کہتے ہیں خالق دو ہیں، روشنی کا خالق اور ہے اور اندھیرے کا خالق اور ہے. تو متنبی جو ہے یہاں پر جو شاعر، معروف شاعر، وہ ان کی نفی کر رہا ہے کہ تم رات میں بھی اتنی دیتے ہو، اتنی بڑے سخی ہو، رات میں اتنی دیتے ہو کہ ثابت آپ کو دن اور رات دم برابر ہو جاتا، روشن ہو جاتا ہے، جس سے مانویہ کی تکذیب ثابت ہوتی ہے. یعنی اتنا تم دیتے ہو تعریف کرتے ہوئے کسی کی. تو لفظ یہاں پہ ید ہے، سخاوت، نعمت کے لیے بھی ید کا اطلاق ہوتا ہے عربی زبان میں. اور پھر یہ کہتے ہیں، اعتراض یہ ہے ان کا، اہل التعطیل جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کا حقیقی ہاتھ ثابت کرتے ہیں تو اس سے تجسیم لازم آتی ہے کہ جسم ہے اللہ تعالیٰ کا، اور اجسام متماثل ہیں، ایک جیسے ہیں،
اور پھر اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ تعالیٰ کی مثلیت بیان نہ کرو. سورۃ النحل آیت نمبر 74 میں اللہ نے بیان فرمایا ہے. پھر ہمارے پاس آپ سے دلیل زیادہ قوی ہے، یہ لوگ کہتے ہیں اہل تعطیل کہتے ہیں، ہماری قوی دلیل ہے. ہم اللہ تعالیٰ کے حقیقات کا انکار کرتے ہیں کیونکہ مماثلت آتی ہے، تجسیم لازم آتا ہے، اور پھر جب عربی زبان میں ہاتھ کا اطلاق طاقت، قدرت اور احسان اور سخاوت اور نعمت پر ہوا ہے تو وہ زیادہ موضوع ہے اور زیادہ حق قریب ہے، اس لیے ہم اس کو لیتے ہیں. جواب یہ سب فرماتے ہیں شیخ عثیمین رحمہ اللہ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے اعراض اور ابعاد اور اغراض سے، ان تمام چیزوں سے. اور ایسی بات ہے تو آپ کو نہ کتاب اور سنت کہیں نظر نہیں آئے گی جو یہ کہتے ہیں. اور یہ تم لوگوں نے جو کہا اس کے جواب کئی وجوہات سے. جو پہلے جواب ہے وہ یہ ہے، ید کا جو تفسیر تم لوگوں نے کی ہے ہاتھ کی قوت اور نعمت سے یا طاقت سے، یہ مخالف ظاہر اللفظ. پہلا جواب یہ ہے کہ ظاہر لفظ جو ہے ید کو اس کے مخالف ہے، اور جو لفظ ظاہر لفظ کے مخالف وہ مردود ہے بغیر دلیل کے، الا بدلیل. دلیل ہے تو وہ ٹھیک ہے، دلیل نہیں ہے تو وہ مردود ہے. یعنی اصل لفظ جو ہے وہ ظاہر کو لیا جاتا ہے، الا یہ کہ ظاہر ممکن نہ ہو اور اس کا امکان کسی دلیل کی بنیاد پر نہ ہو، پھر اس کا دوسرا جو ہے لفظ لیا جاتا ہے ظاہر کے علاوہ جو ہے. اور یہاں پر آپ کی جو باتیں کی ہے، آگے جواب بھی آئے گا، یہ کوئی بات نہیں بنتی کیونکہ تمثیل کی پہلے نفی ہو چکی ہے، اور تجسیم کی جو بات کرتے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، اس سے لازم نہیں آتا. اور مواصلت کو عقلاً حسن پہلے بھی اس کا جواب ہو چکا ہے. دوسری بات، یہ مخالف اجماع سلف کا اجماع کے مخالف ہے کہ تمام سلف کا اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حقیقی ہاتھ ہیں، نہ کہ نعمت طاقت اس سے مراد ہے. اگر کوئی شخصیت کا اعتراض کر کے کہے اجماع السلف کا ہے، دکھائے ہمیں سلف میں سے ہمیں ایک جملہ دکھا دیں سید بکر سے، عمر سے، سید عثمان یا علی سے، یا کسی سلف میں سے کہ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے مراد حقیقی ہاتھ ہے. کیا جواب ہے اس کا؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ تم ہمیں ایک لفظ دکھا دو سلف کا جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے مراد حقیقی ہاتھ نہیں بلکہ طاقت ہے، نعمت ہے. کیونکہ اصل بات ظاہر کی لی جاتی ہے، ظاہر لفظ حقیقی ہے اسی کو لیا جاتا ہے. اگر اس کے علاوہ کے معنی ہوتا ہے اس اطلاق کے ہاتھ کی کوئی اور معنی ثابت ہوتا یا متعین ہوتا تو سلف لازمی اس کا ذکر بھی کرتے، اس کا اجماع بھی ہوتا ان پہ. یہ کم سے کم ان میں سے کوئی تو ذکر کرتا ہے اس کا. جب تمام اس معنی پر خاموش ہیں، مطلب کیا یہ حقیقی معنی ہے یا کوئی اور معنی ہے؟ جب آپ لوگ یہ اعتراض کرتے ہو کہ سلف سے ہمیں ایک جملہ دکھا دے جس میں وہ یہ کہتے ہوں کہ ید سے مراد حقیقی ہاتھ ہے، ٹھیک ہے، یہ تو ہمارا اعتراض ہے، یہ تو ہمارا ہم یہ کہتے ہیں ان سے تم ایک جملہ دکھا دو کہ سلف میں سے کسی نے کہا ہو کہ حقیقی ہاتھ مراد نہیں، طاقت قدرت مراد ہے. مثال کوئی شخص کہتا ہے یہ سورج ہے، ٹھیک ہے، یہی سورج جو بھائی اسے سورج کہتے ہیں، کہ سلف میں سے ایک قول دکھا اسے سورج کہتے ہیں. وہ کہہ سکتے یہ اعتراض کرنا کہے گا نہیں تم دکھاؤ کہ سلف کسی نے کہ یہ سورج نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ یعنی جو چیز معروف ہے اور حقیقی ہے اگر وہ معنی مراد نہیں ہے تو اس کی دلیل ہونا چاہیے، نہ کہ جو اصل معنی مراد ہے. اگر سلف میں سے کسی نے بھی اس کو اور معنی سمجھا ہوتا کہ اس سے مراد حقیقی ہاتھ نہیں ہے، مجازی ہاتھ ہے یا قوت ہے یا طاقت ہے، کسی ایک سے تو ثابت ہوتا کہ یہاں پر جیسے پنڈلی کا ذکر آیا ہے، جیسے کہ چہرے کا میں نے پچھلے درس میں بیان کیا ہے، وہاں پر کب آیا ہے؟ جب اس کے سیاق و سباق میں آیا ہے. یہاں پر کسی ایک سے بھی ثابت نہیں ہے کہ ہاتھ سے مراد جو ہے وہ طاقت قدرت ہے. تو آپ کا یہ اعتراض بھی آپ واپس پلٹتا ہے. فرماتے ہیں یہ ایک عظیم قاعدہ، کیونکہ یہ کئی مرتبہ آپ دیکھتے ہیں سر سے دیکھو کہاں ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود نہیں ہے. یہ یعنی حقیقت کے علاوہ جو ہے حق کے خلاف اگر کوئی بھی آپ سے کوئی ثبوت مانگے تو ثبوت اس پر پلٹتا ہے کہ تم دکھاؤ اس کے علاوہ جو ہے یا اس کے خلاف کہاں پہ قول ہے. جیسے فرماتے ہیں وهذه قاعدة عظيمة وهي أنه إذا لم ينقل عن الصحابة ما يخالف ظاهر الكتاب والسنة فإنهم لا يقولون بسواه لأنهم الذين نزل القرآن بلغتهم وخاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم بلغتهم فلا بد أن يفهموا الكتاب والسنة على ظاهرهما فلم ينقل عنهم
ما يخالفه كان ذلك قولهم. اسے انڈرلائن کریں ذرا، بڑا پیارا قاعدہ ہے. هذه قاعدة عظیم قاعدہ ہے. کیا قاعدہ ہے؟ کہ اگر سلف سے، صحابہ سے یہ ثابت نہ ہو کوئی بات جو کتاب اور سنت کے ظاہر کے خلاف ہو، تو حقیقت بات یہ ہے کہ فإنهم لا يقولون بسواه، کہ اس کے سوا وہ کہتے نہیں، وہی کہتے ہیں جو ظاہر مراد ہے. کیوں؟ کیونکہ پہلی بات ہے قرآن مجید انہی کی زبان پر نازل ہوا ہے. دوسری بات اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے خطاب کیا ہے ان کی زبان سے. تو یقینی بات یہ ہے کہ انہوں نے وہی سمجھا قرآن و سنت سے جو اس کا ظاہر ہے. اگر اس کے ظاہر کے خلاف کوئی بات ان سے ثابت نہیں ہے تو وہی ان کا قول ہے. واضح ہے؟ تیسری بات یہ ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں، تیسرا جواب یہ ہے کہ انه امتنع غاية الامتناع ان يراد باليد النعمة والقوة في مثل قوله لما خلقت بيدي. یہ ناممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں لما خلقت بيدي سورہ صاد 75 میں کہ یہاں پر اس لفظ بیدیہ دونوں ہاتھوں سے مراد طاقت قدرت ہو، کیونکہ اس سے لازم آتا ہے آپ کی اس بات سے کہ تعالیٰ کی دو نعمتیں ہیں، یہ دو طاقتیں ہیں، یہ دو قدرتیں ہیں. اللہ کی نعمتیں دو ہیں. اللہ کی نعمتیں تو کوئی احصاء نہیں کر سکتا. وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. تو یہاں پر ممکن نہیں ہے. اور قوت کی جب بات کرتے ہیں دونوں آیتوں میں بِالْيَدَيْنِ مَبْسُوطَتَانِ وَلِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيْ، دونوں آیتوں میں نہ تو نعمت ممکن ہے نہ ہے قوت ممکن، کیونکہ اللہ کی نعمتیں دو ہیں، یہ قوتیں دو ہیں، ناممکن ہے نا. تو آپ کی یہ بات جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو ہاتھ ہے اس میں طاقت و قدرت ہے، ان دونوں آیتوں سے اس کی نفی ہو جاتی ہے اور ناممکن معنی مراد ہے. چوتھی بات یہ ہے، یہ بھی بڑا پیارا جواب ہے. شیخ عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر اس آیت میں لما خلقت بیدی، علیہ السلام کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا، اگر اس سے مراد دو ہاتھ ہوتے تو پھر ابلیس اور آدم علیہ السلام کے کوئی فرق ہوتا فضیلت میں؟ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ابلیس کو بھی پیدا کیا. ابلیس کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے پیدا کیا نا. تمام خلقات پورے کائنات کو اللہ نے پیدا کیا ہے. اب ذرا سمجھنے والی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا آدم علیہ السلام کو، لما خلقت بید، دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا. تشریف ہے آدم علیہ السلام کی، ٹھیک ہے، شرف ہے ان کا، اچھا بڑا پن ہے. اور ابلیس کو پیدا کیا ہے، جیسے تمام مخلوقات کن فیکون سے پیدا کیا، جیسے پیدا کیا پیدا کر دیا، ٹھیک ہے. اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس سجدہ نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے ابلیس تو نے اس سے سجدہ کیوں نہیں جس اپنے میں نے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا؟ ابلیس کا اعتراض کیا تھا؟ یہ میں آگ سے ہوں، وہ مٹی سے پیدا ہوا ہے. اگر اس سے مراد طاقت اور قدرت ہوتی تو دونوں کو فرق ہوتا پیدائش میں. آدم علیہ السلام کو اللہ نے طاقت سے پیدا کیا، اس کو بھی طاقت سے قدرت سے پیدا کیا ہے، باتیں ختم ہو گئی. تو تشریف کہاں ہے؟ پھر سجدے کا حکم کیوں دیا ہے؟ اللہ یہ کہ دونوں میں فرق ہے تخلیق میں. کیا فرق ہے؟ کیا تشریف آدم علیہ السلام کی جس سے ابلیس محروم ہوا؟ کیا شرف ہے؟ ہاتھوں سے پیدا کیا ہے. تو اس سے یہاں پر نفی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی طاقت سے پیدا کیا ہے، جیسے کہ تم لوگ سمجھتے ہو کہ ہاتھ سے مراد طاقت اور قدرت ہے. اچھا، یعنی ابلیس نے یہ اعتراض نہیں کیا میں کیوں سجدہ کروں، مجھے بھی طاقت سے پیدا، اسے بھی طاقت سے پیدا کیا ہے. اسے جب اللہ نے فرمایا دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا ہے تو اسے اعتراض اس کا ممکن ہی نہیں تھا. تو اعتراض اس چیز پہ ہوا، کسی اور بات پہ ہوا، کیونکہ اعتراض قابل اعتراض ہے. اگر معنی طاقت قدرت کا ہوتا تو اعتراض ابلیس کا کیا ہوتا؟ کیونکہ اسے پتہ ہے کہ آگ مٹی کے مسئلہ تو ہے ہی نہیں، ہر دھرمی سے وجہ سے نے سجدہ نہیں کیا. اس دھوکے کو میں کیا بہانہ کیا پیش کروں؟ کوئی بہانہ نہیں تھا. بہانہ کیا بنا؟ آگ اور مٹی کے سامنے رکھ دیا کہ میں اس سے افضل ہوں. اگر تمہاری بات کو مان لیں اور ہاتھ طاقت قدرت کا معنی لے لیں تو اعتراض کیا تھا ابلیس کا؟ سب سے پہلے دونوں کو طاقت سے پیدا کیا ہے تو میں کیوں سجدہ کروں اسے؟ لیکن جب یہاں پر وہ لاجواب ہو گیا کہ دونوں ہاتھوں سے واقعی پیدا کیا ہے اور میں محروم ہوں اس شرف سے، پھر یہاں پر
ہاں وہ بہانہ پیش کر دیا. سبحان اللہ. پانچواں جواب یہ کہا جاتا ہے کہ ہاتھ جو اللہ تعالیٰ نے ثابت کیا ہے وہ متعدد وجوہ طریقوں سے بیان کیا ہے. وہ ناممکن ہے کہ اس سے مراد طاقت قدرت ہو، جس میں انگلی کا ذکر ہے، قبض کا ذکر ہے، بسط کا ذکر ہے، کف ہے، یمین ہے. کیا طاقت قدرت کے لیے ممکن ہے کہ ان وصف طاقت قدرت کو بیان کیا جائے؟ کیا خیال ہے؟ ممکن ہے؟ ناممکن ہے. تو اس سے ثابت ہوا کہ اہل تحریف، جو لوگ یہ تحریف کرنے والے ہیں، ان کا قول جو ہے وہ باطل ہے. کئی وجوہات سے جواب دے چکے ہیں، اور پہلے بھی ہم شیخ صاحب فرماتے ہیں بیان کر چکے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں یہ امور خبریہ غیبیہ میں سے ہیں، جس کا عقل کا کوئی دخل نہیں ہے، اور جس کا معاملہ اس طریقے سے ہو تو واجب یہ ہے ہمارے اوپر کہ ہم اسے ظاہر پر ہی رکھیں، جیسا کہ اس کا ظاہر ہے، اور اس کے سوا اپنی طرف سے کوئی بات اس میں شامل نہ کریں. اللہ تعالیٰ کے ہاتھ صفہ ذاتیہ خبریہ ہے، خبر سے ہمیں اللہ نے بیان فرمایا. اگر اللہ تعالیٰ میں یہ بیان نہ فرماتا کہ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں تو کبھی جرت نہ کرتے کہ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں. اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شان ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.